600 سے زیادہ کلومیٹر سفر کر کے مدین پہنچا۔ بعد میں جو واقع ہوا سورہ 28 القصص آیا 23 میں اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس نے اس پر آدمیوں کی ایک بھیڑ پائی جو بکریوں کو پانی پلاتے تھے، اور ان سے 2 عورتیں پائیں جو بکریوں کو روکے ہوئی تھیں۔ موسیٰ نے کہا تمہارا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب تک چرواہے نہ ہٹیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارا باپ بڈھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ یہ مدین کی وہ پانی والی جگہ ہے جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ سورہ 28 القصص آیت 24۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ پھر اس نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ہٹ کر چھاؤں کی طرف آیا، بولا اے رب تو جو چیز میری طرف اتارے وہ اچھی ہیں اور میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی سائے میں آرام کیا تھا۔ تب عورتوں میں سے ایک نے آ کر کہا بکریوں کو پانی پلانے کی اجرت دینے کے لیے آپ کو ابا جان بلاتے ہیں۔ ان کے والد تھے حضرت شعیب علیہ السلام جن کا گھر اس پہاڑی کے ڈھلوان پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کر کے مدین میں رہے۔ 10 سال کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر سفر کر کے جنوبی سینا کی اس وادی طوا میں پہنچ گیا جو آج کل مصر کا حصہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ خدا سے ہم سخن ہوئے۔ بعد میں جو واقع ہوئے سورہ 20 طٰہٰ آیات 12 تا 14 میں اللہ تعالی فرماتا ہے فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري۔ جب وہ اس کے پاس آیا اسے آواز آئی اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں، بس تو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے، تو اس وقت مقدس وادی طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو برگزیدہ بنایا ہے، بس جو کچھ تجھے الہام کیا جائے اسے سنتے جائیو، میں ہی سب کا معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بس تم نے میری عبادت کیا کرنا اور میری یاد کرنے کو نماز قائم کرنا۔ سینٹ کیتھرین یہ وہ عیسائی کمپلیکس ہے جسے 330 عیسوی میں ایک عیسائی بادشاہ کانسٹنٹین نے تعمیر کی اور سنہ عیسوی 530 میں
شہنشاہ جسٹینین کے ایما پر اور کشادہ بنا دیا۔ خدا سے وہ لمبی گفتگو ایک درخت کے قریب سے ہوئی تھی۔ سورہ 28 القصص آیت 30۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ جب موسیٰ اس کے پاس آیا تو میدان کے دائیں کنارے کی طرف سے ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ میں بے شک اللہ رب العالمین ہوں۔ جہاں کلام الہی سنایا گیا تھا وہاں ایک درخت تھا، آج اسی جگہ پر ایک اور درخت لگایا گیا ہے۔ چونکہ اس وقت شعلہ دکھایا گیا تھا اس لیے یہ درخت سلگتے پودے برننگ ٹری کے نام سے مشہور ہے۔ عیسائیوں کی بنائی گئی اس سینٹ کیتھرین کمپلیکس کو محفوظ رکھنے کے لیے سنہ 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارسال فرمایا ہوا خط آپ کی فراخ دلی اور مذہبی رواداری کا ثبوت بن کر قائم رہتا ہے۔ اس خط کی کاپی اس کمپلیکس کے اندر محفوظ ہے۔ پھر خدا تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھ کی جو لاٹھی ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ فوراً وہ ایک سانپ بن گئی۔ جب اس کو پکڑ دیا پہلے کی طرح وہ لاٹھی بن گیا اور ہاتھ بغل میں ملانے سے نہایت سفید نکلے۔ یہ دونوں قوتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے ثبوت میں معجزہ کے طور پر ملی تھی۔ پھر خدا نے حکم دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے پاس جائے۔ انہوں نے فرعون سے کہا ہم دونوں پروردگار عالم خدا تعالیٰ کے پیغمبر بنا کر بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے خدا کا حکم مانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون کی حکومت میں انہیں توحید کی تعلیم دینا ناممکن تھا۔ فرعون چونکہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا اس لیے کائنات کے رکھوالے کو خدا ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان سے سخت محنت کروایا۔ اہرام مصر بنی اسرائیل کو غلام بنا کے بادشاہان فرعون نے گیزا میں جو اہرام تعمیر کرائے تھے وہ آج بھی دنیا کے عجائبات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ خاندان فرعون جنہوں نے 5000 قبل مسیح سے 322 قبل مسیح تک مصر میں حکومت کی تھی، موت کے بعد لاش کو بغیر سڑے گلے ممی کر کے محفوظ رکھنے کے واسطے فرعون خاندان کے چند بادشاہوں نے اہرام بنائے تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا چیوف ہے جو بادشاہ خوفو کا پیرامڈ ہے۔ یہ 4500 سال پہلے بنایا ہوا تھا۔ یہ پیرامڈ 23 لاکھ پتھروں سے بنایا گیا ہے جن میں سے ہر ایک کی سراسر طول 2500 کلو گرام ہے، جس کی اونچائی 147 میٹر ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے 3 لاکھ مزدوروں نے کئی سال محنت کی تھی۔ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ کرائن بھی موجود نہ تھا ان پتھروں کو اوپر تک پہنچانے میں مزدوروں نے کیسی مشقتیں اٹھائی ہوں گی۔ گیزا میں دوسرا پیرامڈ بادشاہ شیفون اور تیسرا میسرنس بادشاہ کے ہیں۔ جو چھوٹے نظر آتے ہیں ان کی رانیوں کے ہیں۔ بادشاہان فرعون بنی اسرائیل کو بہت ستاتے تھے۔ سورہ 7 آیت 129 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔